کسی بھی لیڈر کے پاس کوئی ٹولز ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ اپنے کام کو یا اپنے ویژن کو پروپیل کر سکتے ہیں. آف کورس ہمیں پتہ ہے ہمارے پیغمبر کے پاس سب سے افیکٹو ٹول، وہ ٹول جو کہ آج تک ہماری زندگی کا سب سے بڑا اسپیکٹ ہے، جس کے اندر اللہ نے پورے اس فریم ورک کو ہمارے سامنے نمودار کیا ہے، جس کے ساتھ ہم اپنی زندگی جی سکتے ہیں تاکہ ہماری زندگی بھی کامیاب ہو اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو. اسی ٹیچنگز کی جو لیونگ ایمبوڈیمنٹ ہے، یعنی اگر آپ نے قرآن کو دیکھنا ہے اور ریئل لائف میں دیکھنا ہے تو ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. شیخ صاحب اس ٹول کے بارے میں ہمیں اور بتائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو ٹول دیا تھا قرآن، اس کے ساتھ ہمارے پیغمبر نے مکن پیریڈ کے اندر اسپیسیفکلی کون کون سی وہ چیزیں، کوالٹیز، لیسنز پاس آن کی ان لوگوں کے درمیان، اور کیسے اس چیز کو آگے لے کے چلے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، بیکاز دس آلسو شوز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو ایگزیکیوٹ کس طرح کیا، وچ اگین ایز اے لیڈر یو نیڈ ٹو نو کہ میں نے ویژن تو ہے، اب اس ویژن کو ایگزیکیوٹ کس طرح کرنا ہے، میں نے اس کو ہاؤ ڈو آئی نیڈ ٹو برنگ اٹ ان ٹو ریئلٹی. قرآن جو خاص طور پہ جو مکن قرآن ہے، اس کا پرائم فوکس ہے ہی توحید. مکن قرآن کا جو میسج ہے وہ ہے ہی توحید، اینڈ اس توحید کو میسج کو سپورٹ کرنے کے لیے پھر 4 چیزیں ہیں. ایک رسالت ہے، ایک اینڈ پر رسالت ہے اور دوسرے اینڈ پر آخرت ہے. میننگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ توحید یعنی اللہ ایک ہے، واحد ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، صرف اللہ پہ ایمان لاؤ، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میسج تمہیں پہنچانے کے لیے میں نے اپنے پیغمبر بھیجے، یہ پیغمبر میری بتائی ہوئی بات کو تم تک پہنچاتے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں پچھلی کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے. مکن قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفنس میں بہت سی چیزیں، بہت سی آیات نظر آتی ہیں. اسی طریقے سے قرآن اٹ سیلف کی ڈیفنس میں کہ قرآن ایک حق بات ہے، یہ کسی انسان کی من گھڑت باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ نظر آتا ہے. تو ایک اینڈ پہ تو رسالت ہو گئی، دوسرے اینڈ پہ میسج آخرت کا تھا، کانسیکوینسز، کہ اگر تم اس جو رسول جو پیغمبر جو میں جو پیغام دے رہا ہے اس کو مانو گے تو واٹ از ان اٹ فار یو، اور اگر اس کو تم ڈینائی کرو گے تو واٹ از ان اٹ فار یو، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. اس سے سینس آف اکاؤنٹیبلٹی پیدا ہونا شروع لوگوں میں، لوگوں کو احساس ہونا شروع ہوا، بار بار یہ میسیج ریپیٹ ہونا شروع ہوا کہ یہ جو زندگی تم جی رہے ہو دس از ناٹ آل فن اینڈ گیمس، اس کا ایک پرپز ہے، یو آر ہیئر ٹو سرو اے پرپز. ایک وہ جو ٹرو نارتھ کی ہم بات کرتے آ رہے ہیں، اس میں ٹرو نارتھ جو ڈیفائن ہوا، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے سکسیس کو انٹروڈیوس کیا کہ سکسیس از ناٹ ان دس دنیا، سکسیس از ان دی ہیئر آفٹر. ٹرو سکسیس از ان دی ہیئر آفٹر. اگر تم نے کامیاب ہونا ہی ہے تو اسٹارٹ ورکنگ ٹورڈز واٹ از ان دی ہیئر آفٹر. اور پھر ان چیزوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 اور چیزیں اس ٹول میں انٹروڈیوس کی، وہ تھی ایام اللہ اور آلات اللہ. ایام اللہ میں ان قوموں کی مثالیں دی گئیں جو اس سے پہلے آئی تھیں، جو کہ مکن قرآن کی آڈینس جس سے بہت ویل ورس تھی، کیونکہ وہ ٹریڈ پہ جاتے تھے، ان روٹ سے گزرتے تھے. قوم عاد، قوم سمود کو ان کو بہت اچھی طرح پتہ تھا. ان کو پتہ تھا کہ جب خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے ایک فوج آئی ہاتھیوں کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. ان ہسٹوریکل ایونٹس کی ذکر کرنا شروع کیا کہ ان لوگوں نے کس طرح ڈینائی کیا تھا، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. وہ بھی اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس مال ہے، صحت ہے، ہر چیز ہے، تو ہمیں کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا. اور دیکھو ان کا کیا حال ہوا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی تھنکنگ، اپنی جو ارد گرد میں ان کا ماحول تھا، اس کو آبزرو کر کے اپنی سوچ کو ذریعے اس کنکلوژن پہ پہنچنے پہ مجبور کیا کہ اللہ واحد ہے. یعنی کہ سوچو کہ ہوا کیسے چلتی ہے،
بارش کیسے ہوتی ہے، بارش جب ہوتی ہے تو مردہ زمین کس طرح دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے. تم کہتے ہو کہ ہم ایک دفعہ ہڈیاں بن جائیں گے تو ہمیں کوئی دوبارہ اٹھا ہی نہیں سکتا. جسٹ لک ایٹ دا سائیکل آف لائف. ہاؤ تھنگز گیٹ ریوائوڈ. تھنگ وچ از کمپلیٹلی بیرن، مر چکی ہے، وہ کس طرح دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے. ناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹول کو کس طرح یوز کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیات نازل ہوتی تو وہ ان آیات کو سمجھاتے، وہ ان آیات کو یوز کرتے ایٹ دی اپروپریٹ ٹائم ٹو گیو دا رائٹ آنسر ٹو دا کویشچن جو کہ لوگوں کے ذہن میں اس وقت چل رہا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو ایکسپلین کرتے، ان آیات کو ریپیٹ کرتے. آیت تو ایک دفعہ نازل ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میسج کو کنسسٹنٹلی پاس آن کرتے، اس میسج کو لوگوں کو سکھاتے، اس لوگوں کو یاد کرواتے تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ پھیل سکے. اور اس میسج کے ذریعے لوگوں کو اس بات کو کنونس کرتے کہ دیکھو جو میں بات کر رہا ہوں یہ صرف میری اپنی کریڈیبلٹی کو بلڈ کرتے. بہت ضروری ہے کہ ایک کریڈیبلٹی کو بلڈ کرنا. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ عمر کہ یہی ٹول وتھ پیسج آف ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو گیا.